محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. گرامی قدر معزز محترم، ہماری یہ دینی تعلیم کی مجلس ہے، گویا یہ ہمارا گھریلو اجتماع ہے. الحمدللہ 1 سال سے بلا ناغہ جاری ہے. آپ سب کی دعائیں ہیں. یہ عاجز بندہ اللہ پاک جل شانہ کے 99 بابرکت نام پڑھ کر دعا کرتا ہے. دعا سے پہلے کچھ دیر دینی تعلیم ہوتی ہے، کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے. بڑے دھیان و توجہ سے آپ الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں. دراصل یہ دعائیہ مجلس ہے جو ہمارے چاہنے والوں کے بے حد اصرار پر چل رہی ہے، خاص کر کے اتھنی تعلقہ مائنارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر اتھنی کمیٹی کی جانب سے جاری ہے. لہذا دعا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں. محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے. چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں پروردگار تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے،
اللہ پاک کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی مکرم چیز نہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں، جو مرد یا عورتیں اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے، اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، اور یہ یاد رکھیے، نہ کفن کو کسا ہے، نہ جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ دعائیں تو ایسی جگہوں میں بھی کام آتی جہاں پیسے ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، ایسی جگہوں میں بھی دعا کام دیتی ہے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ محترم سامعین، دنیوی باتیں، فضول باتیں بہت چلی ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ آج ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار میں اطلاع ملتی رہتی ہے، لیکن امت کو اطلاع کے ساتھ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر، فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، میاں بیوی جھگڑوں کا حل، بے برکتی، تجارت میں گھاٹا، کاروبار کی پریشانی، قرض کی ادائیگی، چیزوں کی چوری، بے چینی، رات میں نیند کی کمی، عبادتوں میں دل نہ لگنا، وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، یقین حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، وہ چوکھٹ مصطفیٰ یا آل رسول و اصحاب رسول سے ملے گا۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں خیریں، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتے ہیں، اور دنوں سے زیادہ ان دنوں میں برستے ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ۔ لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔ روایتوں میں مذکور ہے، جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ جمعہ کے وہ اعمال جن کی حدیث پاک میں زبردست فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ روایت ہے، مذکور ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں بعض ائمہ حدیث سے نقل فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثوں میں اتنی زیادہ فضیلت کسی اور عمل کی نہیں آئی۔ وہ 6 عمل کیا ہیں؟ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلدی جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا۔ حدیث شریف میں ہے، جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے تو پڑھنے والے کے 1,00,000 گنا اللہ معاف فرما دیتے ہیں، یہ وعدہ ہے۔ اور اس کے باپ کے 12,000 گنا معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی امی کے 12,000 گنا معاف فرما دیتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، سورہ کہف کی تلاوت ہو۔ سیدی سندی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکات العالیہ، اللہ آپ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک حدیث میں، ہر جمعے کے دن
کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے۔ ادنا درجہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیانی درجہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اعلیٰ درجہ یہ کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3000 مرتبہ پڑھو تو نور علی نور، لیکن کم از کم 300 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ ایک آدمی نے مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت ہمیں جمعہ کے دن کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کثرت سے درود شریف پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور حضرت کا بھی محترم سامعین یہی معمول تھا۔ گرامی قدر معززہ خواتین حضرات، محترم دینی بھائی اور بہنوں، اب ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دھیان توجہ سے سنیے، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے اس ذوالحجہ مہینے کے شروع کے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جب اللہ پاک جل شانہ نے خود قسم اٹھائے، اللہ پاک نے قسم کھائی اور خود قسم اٹھا رہے کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو پھر سوچئے ان دن اور یہ راتیں کتنی بابرکت اور عظیم الشان ہیں، ان دنوں کی کتنی اہمیت ہے، یہ دن یہ راتیں کتنے عظیم الشان ہیں۔ کچھ زبردست چیز ان 10 راتوں میں ہوگی، اسی لیے تو قسم کھائی۔ اب اس کی قبولیت، مقبولیت اور محبوبیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ان راتوں میں رحمت کے خزانے، راحت کے خزانے، برکتوں کے خزانے، صحت کے خزانے، دولت کے خزانے، کیا کچھ چھپائے وہ سب اللہ ہی جانے۔ تو ان راتوں میں عبادت کر کے، تلاوت کر کے، تسبیح پڑھ کے، گناہوں سے بچ کے اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تمام مرادیں پائیں اور اپنی تمام حاجتیں پوری کریں، اپنے سارے مسائل حل کروائیں۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں، بہنوں، بندے کی قسم پر کتنا اعتماد اور بھروسہ ہم لوگ کرتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے۔ بندے کی قسم پر ہمیں کتنا اعتماد ہوتا ہے؟ جب اللہ پاک جل شانہ خود قسم کھا رہے ہیں تو سوچئے کیا بڑی سی بڑی بیماری کو چھٹی نہیں ملے گی؟ کیا ہمارے سنگین مسائل حل نہیں ہوں گے؟ یہ راتیں تو تمام مرادیں پانے کی ہیں۔ یہ راتیں ذکر، تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ پاک جل شانہ سے مسائل حل کروانے کے ہیں اور روٹھے رب کو بنانے کے ہیں۔ اسی طرح سرور کونین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں کو سب سے افضل ترین ایام قرار دیا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے دن قرار دیا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اتنے مبارک دن اور راتیں، انہیں میں حج جیسی عظیم الشان عبادت اور قربانی جیسی اہم ترین عبادت انجام دی جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مرد یا خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جو اس رات میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کی یاد میں گزار دیں، چند لمحوں کے لیے دعا کر لیں، اللہ پاک کی برگاہ میں کچھ عرض کریں، اللہ کے خزانے میں اپنی دعائیں، اپنی آہیں، اپنا ذکر، اپنی فریاد جمع کرا دیں۔ یہ کام کرنے والے خوش قسمت ہیں۔ آپ تمام سامعین وہ خوش قسمت ہیں ذوالحجہ کی ان قسم کھائی ہوئی راتوں سے کچھ اصول کر رہے ہیں، کچھ پا رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے کچھ لے رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ قسم والے دن ہیں، قسم والی راتیں ہیں، بے شمار لوگ اس کی حسرت لے ہوئے قبروں میں چلے گئے۔ آپ محروم لوگوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، تب جا کر یہ قسم والے ایام آپ کو مل رہے ہیں۔ یہ کیسے مبارک لمحے، ہم سب اس میں جمع ہیں اور فریادی ہیں اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ سے لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دھیان توجہ سنیں محترم سامعین، دعا فرمائے اللہ پاک اس عاجز کو ماہل و عیال صحت کاملہ، عافیت
کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے اور حق بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سننے اور سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ سبھی سامعین کو بے حد قبول فرمائے، دھیان توجہ سے سنیے۔ محترم سامعین، عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال روزوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ارشاد فرمایا ان راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ کیسے خوش نصیب مرد اور کیسے خوش نصیب خواتین ہیں جن کو ان باتوں کی توفیق مل رہی ہے۔ ایک روزہ رکھو تو 1 سال روزوں کے برابر، اور ان راتوں میں تھوڑی بہت کیوں نہ ہو عبادت کرو، شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ 1 تاریخ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھ سکتے ہیں، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں، 10ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھیں۔ دوسرا عمل شب بیداری۔ ان دنوں میں ان راتوں میں عبادت کی کثرت اور اہتمام کرنا چاہیے، اس میں نوافل، ذکر، تلاوت، استغفار اور دعا کا خاص اہتمام فرمائیں۔ تیسرا عمل سامعین تکبیر تشریق۔ ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے زور زور سے ہر جگہ پڑھتے رہیں۔ ان دنوں میں ان اعمال کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ سے وہ تو واجب ہے، اس کے علاوہ روایتوں کے اندر پہلی ذی الحجہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم خوب پڑھتے تھے۔ بڑے بڑے فوائد ہیں اس کے، بڑے بڑے برکتیں آپ سنیں گے، ذرا آپ دھیان سے توجہ سے سنیں۔ دیکھو محترم سامعین، زندگی سب کو محبوب ہے۔ ایک بار کوئی مر گیا تو واپس نہیں آ سکتا، اللہ پاک زندگی ایک ہی مرتبہ دیتے ہیں، مر گیا واپس نہیں آ سکتا۔ جس کے گھر میں موت ہو گئی اس کا صدمہ ان کو صحیح معلوم ہوگا۔ ابھی قریب میں 2-4 دن پہلے کی بات ہے، بجلی سے، طوفانی بارش سے بے شمار لوگ مر گئے، 70 60 لوگ مر گئے بجلی سے، طوفانی بارش سے۔ محترم سامعین، زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ اگر ہم ہر طرح کی آفت سے، مصیبت سے، بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت کی چھتری میں آ کر ہر طرح کا امن و امان چاہتے ہیں، تو خوب کثرت سے زور سے ان کلمات کو پڑھتے رہا کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی حفاظت کی چھتری میں آ جائیں، اللہ کے امن و امان میں آ جائیں، خوب کثرت سے ان دنوں کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد خوب کثرت سے پڑھیں۔ دیکھیے 9 ذی الحجہ یعنی اس سال منگل کی صبح 20 جولائی سے 24 کی عصر تک 23 نمازیں ہو جاتی، فجر کی نماز سے لے کر عید کے چوتھے دن یعنی 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین ماں بہنوں کے لیے بھی، لیکن خواتین آہستہ آواز سے کہیں گی۔ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ تکبیرات تشریق آخر بندہ آپ کو پڑھا تھا، ایک مرتبہ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ سارے حضرات پڑھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس عشرے کے اندر آپ کے گھروں پر متوجہ ہو جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے دھیان کے ساتھ پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دو چار اہم باتیں سن لیں اس سلسلے میں۔ یہ جو تکبیراتیں مسافر پر، مقیم پر، سفر میں ہو، حضر میں ہو، امام پر، مقتدی پر، منفرد پر، الگ سے نماز پڑھنے پر، جماعت میں کے ساتھ نماز پڑھنے پر، مرد پر، عورت پر، شہری پر، دیہاتی پر، سب پر واجب ہیں یہ تکبیرات۔ اس سال منگل کی صبح 20 جولائی سے پڑھیں گے 24 کے اثر تک، واجب ہے، ضروری ہے۔ نمبر 2، یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہے۔ نمبر 3، مرد لوگ اونچی آواز سے کہیں گے، خواتین ماں بہنیں آہستہ سے۔ نمبر 4، ہر نماز کے فوراً سلام پھیرنے کے بعد کہنا ہے۔ اگر کسی شخص نے سلام پھیرنے کے بعد ایسا کام کر لیا جو نماز کے خلاف ہے، جیسے ہنس پڑا، کوئی بات کر لی، اپنے جگہ سے اٹھ کے چلا گیا، قبلہ رخ بدل گیا، اب یہ تکبیرات فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، اب صرف اور صرف استغفار کرنا ہے، اس کی قضا نہیں۔ نمبر 5، اگر ان 5 دنوں میں ان 23 نمازوں میں سے کوئی نماز رہ گئی تو پھر اسی سال کے اندر ان 5 دنوں میں ادا کرتے وقت بھی یہ تکبیرات کہیں۔ دھیان سے سنیے، مثلا سمجھو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز اللہ نہ کرے رہ گئی، چھوٹ گئی، تو اب 13 ذی الحجہ کے اندر اگر یہ فجر کی نماز قضا کرے تو یہ تکبیرات تشریفی پڑھے۔ یہ تکبیرات خود یاد کریں، بچوں کو سب کو یاد کرائیں، رغبت کے ساتھ پڑھیں، شوق سے پڑھیں، ناگا ہونے نہ دیں۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا سنت اور مسنون ہے، اور آہستہ آواز سے خلاف سنت ہے۔ محترم سامعین، عجیب حال ہے اور عجیب رونے والی بات ہے، ہمارے یہاں ہر چیز میں الٹی گنگا ایسے بہنے لگی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت میں کہا گیا آہستہ آواز سے کہو، وہاں تو شور مچاتے ہیں۔ ابھی دیکھو ذرا دھیان سے سنیے، دعا کے بارے میں قرآن کریم میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کا ادب بتلا گیا نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد خاص کر کے دعا آہستگی سے کہو اور تضرع کے ساتھ۔ بلند آواز سے دعا کرنا فرض نمازوں کے بعد خلاف سنت ہے، اور آہستہ آواز سے کرنا سنت کے مطابق ہے۔ دعا آہستہ کرو نمازوں کے بعد تو اس میں شور مچانے لگے، زور سے کرنے لگے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں کہا کہ بلند آواز سے کہو، مثلا تکبیر تشریق، یہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنی چاہیے، اس میں تو آواز ہی نہیں نکلتی، آہستہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اتنی زور سے کہنا چاہیے کہ مسجدیں خوب گونجے، محترم سامعین، خوب گونجے مساجد، اسلام کی شان اور شوکت ظاہر ہو۔ اسی طرح حکم ہے بقرعید کی نماز کو جاتے ہوئے بلند آواز سے کہو، یہ مسنون ہے۔ اور عید الفطر رمضان والی عید میں یہ تکبیر آہستہ آواز سے کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ عجیب منظر ہے، ہماری ہر مسجد اللہ کی کبریائی کے نعروں سے گونج جانا چاہیے۔ یہ تکبیر خواتین ماں بہنوں کے لیے بھی مشروع اور واجب ہے۔ خواتین میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، عام طور پر خواتین ماں بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مرد لوگ تو مسجد میں ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے، واجب چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ اگر یاد نہ رہتا ہو خواتین ماں بہنوں کو تو نماز کی جگہ یہ پرچہ لکھ کر لگائیں تاکہ یاد آ جائے، یہ تکبیرات تشریق لکھ کر لگا لیں تاکہ یاد آ جائے، اور واجب پر عمل ہو۔ خواتین بہرحال آہستہ سے پڑھیں گی۔ ایک بہت ہی برکتوں والی سنت، اس کو آپ زندہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ سنت تقریباً ختم ہو رہی ہے۔ یہ تکبیر ابھی آپ نے پڑھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اللہ اکبر وللہ الحمد. فرماتے ہیں یہ تکبیر چلتے پھرتے کہتے رہیں پڑھتے رہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے. جب پہلی ذوالحجہ شروع ہو جاتی تھی تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر کہتے رہتے تھے. 9 ذوالحجہ سے تو واجب ہے ہی، لیکن پہلی ذوالحجہ سے ہی شروع کریں گے. لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے رہیں پڑھتے رہیں. آپ صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ وہ بازار میں نکلتے تھے اور زور سے کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. زور زور سے پڑھیں، زور زور سے پڑھیں. دکاندار بیٹھے ہوتے تھے، سب کے سامنے بلند آواز سے کہتے تھے، یہاں تک کہ بازار گونج جاتا تھا. محترم سامعین، بازار کے اندر بلند آواز سے صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بازار بھی گونج جاتا تھا. کیا ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے؟ یہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی. تکبیر تشریف تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ہر نماز کے بعد، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہنے کی جو سنت ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ نکل رہی ہے، اس کا رواج نہیں رہا. ہمارا ہر بازار، ہر گلی، ہر محلہ، ہر گھر اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی سے گونج اٹھے. خواتین ماں بہنیں آہستہ آہستہ چلتے پھرتے کہتے رہیں. محترم سامعین، اس تکبیر کے سلسلے میں ایک پیکیج لیجئے، اس کے کمالات و برکات بھی سن لیجئے، دھیان سے سنیے. جو مرد یا عورت اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، ان کے زبانوں پر ہمیشہ پہلی ذوالحجہ سے 10 اپنے ان دنوں کے اندر برابر جاری ہے. اب ان کو کیا ملے گا؟ اس کو بالکل نہ چھوڑیں. بہت بڑا فائدہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. وہ ایمان کی دولت کے ساتھ انتقال کر جائیں گے. یہ بہت بڑی دولت ہے جو ان دنوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں، اور جو واجب تکبیر 9 ذوالحجہ سے وہ بھی پڑھتے ہیں. اللہ پاک ضرور انہیں نوازیں گے، خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال کریں گے. سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی کروڑ کی دولت. نمبر 2، اللہ پاک اس کو دل کا نور دیں گے. محترم سامعین، جس کو یہ نور مل جاتا ہے اسی کا نام ولایت ہے، اسی سے کشف کی دولت ملتی ہے. جس کو دل کا نور مل جاتا ہے اسی کا نام بصیرت ہے، یہی فراست ہے. جو ارشاد فرما گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کے فراست سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جو ان تکبیرات کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو دل کا نور عطا فرمائیں گے. اسی طرح اللہ پاک اس کی نسلوں کو شرک کی گندگی سے بچا لیں گے. وَجُنُوبْنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَجُنُوبْنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا خوف تھا کہ کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا مانگی، الہی میری نسلوں کو شرک سے بچانا. وَجُنُوبْنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. تو اللہ پاک اس کو اپنے در کا کر کے غیر کے دروازے پر جھکنے سے بچا لے گا، اور اپنے در سے اس کو ہمیشہ نوازتا رہے گا. اگلا فائدہ محترم سامعین، اس تکبیرات کی برکت سے، یہ تکبیریں پڑھتے رہنے سے ان کے گھروں میں رزق کی فراوانی، نور اور روحانیت عطا فرمائیں گے. اللہ پاک رزق کی فراوانی ہوگی اور انہیں نور اور روحانیت سے نوازیں گے. اس کے ہاتھ میں برکت عطا فرمائیں گے. بعض لوگوں کے ہاتھوں میں عجیب و غریب برکتیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا صاحب آپ ہمارا بھی حصہ رکھ لیں. اب اللہ اس کی برکت سے اس کو بھی رنگ دے دیتا ہے، اور گھروں میں اس کی نسلوں میں برکتیں فرما دیتا ہے.
محترم سامعین، آخری فائدہ یہ ہے، اس تکبیر کی برکت سے ان کے جسم سے بڑے بڑے وار خطا کر دیتا ہے اللہ پاک، ناکام کر دیتے۔ بھرا اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے دھیان توجہ کے ساتھ اس کو خوب پڑھیں، خوب پڑھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح کے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ چند اہم باتیں قربانی کے سلسلے میں محترم سامعین بہت اہم ہیں، آپ سے درخواست ہے دھیان توجہ سے سنیں۔ دیکھیے، جانور کی قربانی کے بعد پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 2، راستوں میں خون بہنے نہ پائے اور گندگی باہر ڈالنے سے احتیاط کریں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ اور نمبر 3، قربانی کی ویڈیو گرافی کر کے یا تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا کے ذریعے عام نہ فرمائیں۔ اور اسی طرح قربانی کے جانوروں کو راستوں میں گھما کر نمائش نہ کریں۔ یہ عجیب ایک بدعت نکل گئی ہے، قربانی کے جانوروں کو راستوں میں گھما کر نمائش نہ کریں۔ محترم سامعین، قربانی کے جانور کے پھینکے ہوئے چیزوں پر تجربہ۔ دیکھیے، قربانی کا جانور برکت والا ہے، اس کو سنبھالنے کی تعلیم ہے، چند دن پال کر کے پیار کر کے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ ایک صاحب ہمارے بزرگ کے پاس آئے، کہنے لگے، حضرت جو لوگ قربانی کے چیتڑے ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، میں ان کو جمع کر لیتا ہوں، کیری بیگ میں ڈال لیتا ہوں۔ دھیان سے سنیں محترم سامعین، کیری بیگ میں ڈال لیتا ہوں۔ ایک فریج پیسے جمع کر کر کے اس کام کے لیے میں نے خریدا ہے، خاص اس کام کے لیے۔ اب وہ ساری چیزیں کیری بیگ میں بھر کے رکھ دیتا ہوں فریج کے اندر۔ قربانی کے چند دنوں کے بعد ایک ایک بیگ فریج میں سے نکال دیتا ہوں اور اسے چھت پہ ڈال دیتا ہوں۔ وہ برف پگھل جاتا ہے، پرندے بلیاں وغیرہ کھاتے ہیں، ہڈیاں کتے بلیاں وہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح پورے بیگ ایک ایک کر کے بے زبان جانوروں کی قربانی سے میں دعوت کرتا ہوں، حضرت مجھے اس کے بڑے بڑے فائدے ملے۔ وہ فرمانے لگے، حضرت اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ سے ایسے ایسے جرم اور گناہ چھڑوا دیے، میں زبان پر لا نہیں سکتا۔ ایسے ایسے گناہ اللہ پاک نے مجھ سے چھڑا دیے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ پاک نے مجھے عبادتوں، اعمال، نمازوں، سجدوں کی توفیق دی ہے جو مجھے پہلے بھاری پڑتے تھے۔ وہ کہنے لگے، تیسری بات یہ ہے، تیسرا فائدہ ہے، روزی وہی ہے، کاروبار وہی ہے، آمدنی کے ذرائع بھی وہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے مجھے غیبی برکتوں سے مالا مال کیا۔ کاروبار وہی ہے، آمدنی کے ذرائع بھی وہی ہیں، روزی وہی ہے، لیکن اللہ پاک نے مجھے غیبی برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ میری بچوں کی وہ حسرتیں پوری ہو رہی ہیں، کبھی وہ سوچتے تھے اور وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی، اللہ پاک وہ ارمانی بھی پوری کر رہے ہیں۔ صرف بے زبانوں کا رزق اکٹھا کرنا
اور ان کو پہنچانے اور کھلانے کی ترتیب بنانے پر، ان کی اس طرح دعوت کرنے پر یہ حیرت انگیز فائدوں سے اللہ پاک نواز رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہمارے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک کسائی آئے، بڑے کام کی باتیں سنیے، دھیان سے سنیے، اور کہنے لگے حضرت ہم تقریباً کئی نسلوں سے کسائی ہیں، کئی نسلوں سے کسائی، ہمارے ہاں دولت بے حساب ہے، مال و دولت کی خوب ریل پیل ہے، حضرت میں آج ہماری دولت کا راز بتاتا ہوں، ہمارے کروڑ پتی بننے کا راز بتاتا ہوں۔ فرمانے لگے 4 چیزیں جو بڑے راز کے ہیں، جو ہماری دولت کے راز ہیں، وہ 4 چیزیں۔ ایک یہ کہ ہمارے بڑے ایک جانور کو دوسرے جانور کے پاس ذبح نہیں کرتے تھے تاکہ اس کی آہ نہ نکلے، اسے تکلیف نہ ہو۔ غور سے سنیں، بہت اہم باتیں۔ ایک یہ کہ ہمارے بڑے ایک جانور کو دوسرے جانور کے پاس ذبح نہیں کرتے تھے تاکہ اس کی آہ نہ نکلے اور اسے تکلیف نہ ہو۔ اور ہمارے بڑوں میں مشہور ہے کہ جانور کی آہ سے بچ جانا، حضرت ہمارے بڑوں میں مشہور ہے جانور کی آہ سے بچ جانا، یہ تمہارا رزق بھی کھا جائے گی، تمہارا دھن بھی برباد کر دے گی، تمہارا سر بھی کھا جائے گی۔ جانور کی آہ سے بچ جانا، یہ تمہارا دھن بھی برباد کر دے گی، تمہارا سر بھی کھا جائے گی، تمہارا رزق بھی کھا جائے گی۔ اللہ اکبر، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث پاک میں موجود ہے کہ جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرنا۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرنا۔ لوگ مرغیوں کو مرغی کے سامنے ذبح کر کے خطرناک بد دعائیں اور ان کی آہیں لیتے ہیں۔ مارکیٹ میں ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ بڑا سمجھدار ہے، صرف بول نہیں سکتا، بد دعا دینا بڑا جانتا ہے، اس کی بھی آہ ہوتی ہے۔ وہ جانور بد دعا دینا بڑا جانتا ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، صرف بول نہیں سکتا، اس کی بھی آہ ہوتی ہے۔ جانور اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، مالک صرف اشارہ کر دے تو پیچھے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، صرف بول نہیں سکتے، سمجھدار بہت ہیں۔ مال و دولت کے وہ راز اس کسائی نے بتلائے اور اپنی نسل در نسل کے خوشحال اور کروڑ پتی بننے کے 4 راز بتلائے۔ وہ راز ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتلائے ہیں۔ نمبر 1، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچے، اس کی آہ نہ لگے، وہ بیچارہ ڈرے گا کہ مجھے بھی ایسا ہی یہ ذبح کر دیں گے۔ دوسرا راز سنیے محترم سامعین، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ باوضو ذبح کیا ہے۔ اور تیسرا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پوری تکبیر پڑی ہے ذبح کی دعا، مسنون دعا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ نمبر 4، چھری ہمیشہ تیز رکھی۔ بس یہ 4 راز ہیں حضرت، جس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم خوشحال ہیں، کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ رب نے ہمارے خاندان میں بس دولت 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 ہی دولت دے رکھی ہے۔ محترم سامعین، یقین جانیے ترازو میں برکت ہے، خوب برکت ہے، جبکہ استعمال کرنے والے میں ایمانداری ہو، دھوکہ دہی نہ ہو۔ آپ ایک کسائی والا واقعہ ضرور کسائیوں کو سنائیں، صرف یہاں اتنی کے نہیں، ہر جگہ جہاں جہاں ہمارے سامعین محترم سن رہے ہیں، اپنے اپنے جگہ پر اس کو خوب عام کریں، ضرور سنائیں۔ اور آپ بھی اپنی قربانی میں اس کا احتیاط کریں
تاکہ قربانی صرف قربانی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ صرف قربانی ہو، آپ کا مال دولت چیزیں ساتھ لے جائے، بلکہ وہ قربانی ہو جو آپ کے لیے مال دولت تونگری مالداری عزت راحت رزق کے دروازے کھلوا جائے. محترم سامعین، حلال جانور کی یہ چیزیں نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، لینا دینا جائز نہیں، نہ کھا سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں. دھیان سے سنیے، حلال جانور کی جو گنائی جا رہی ہیں وہ چیزیں بالکل آپ بیچ بھی سکتے نہیں، خرید بھی سکتے نہیں، نہ پکا سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں، لینا دینا بھی جائز نہیں. اگر سمجھو یہ چیزیں سالن میں مل کر تحلیل ہو گئی تو سالن بھی ناجائز ہے، استعمال نہیں کر سکتے. دھیان سے سنیے، اگر یہ چیزیں سالن میں مل کر تحلیل ہو گئی وہ سالن بھی ناجائز ہے، سالن کو بھی وہ ناپاک بنا دیتی ہیں وہ چیزیں. اس میں سے ایک ہے اسی طرح خوشیاں ہی یعنی کپورے پوتے ہوتا ہے، مسانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، یہ سب ناجائز ہیں. خاص اولاد ذی الحجہ، خاص کر کے اولاد کے حق میں، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول. اولاد کے کامل اخلاق کے لیے، ان کی زندگی صحت مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اولاد کے اچھے دیندار. ایک اور اہم بات ہے، ہمارے یہاں یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ لوگ دکھاوے اور ریاکاری کے لیے مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر بڑے فخر سے اس کی قیمت سب کو بتاتے پھرتے ہیں. اگر بالفرض مان لو ریاکاری نہ بھی ہو تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ 4-5 لاکھ کی ایک گائے یا 1-2 لاکھ کا ایک بکرا خریدے، کہاں کی عقل مندی؟ گائے خریدنے کی بجائے آپ 10 عمدہ خوبصورت گائیں یا 40 عمدہ بکرے خرید کر اللہ کے لیے قربانی کریں. محترم سامنے گور غریب مستحقین تک گوشت جانور کی کھال پہنچے گی. فقراء و مساکین سیلاب سے متاثر، نیز ایک جانور کے جسم پر موجودہ بالوں کے بجائے اب 10 یا 40 جانوروں کے جسم پر موجودہ بالوں کے برابر آپ کو نیکیاں ملے گی. عورت کے پاس ضرورت سے زائد تولے سونا یا اتنا مال وغیرہ ہو ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کیا ہے تو سنیے، بہت سے احباب جانور خرید کر گھر پہ لاتے ہیں. اب لانے کے بعد ایسے ویسے عیوب و فالٹ نکل آتے ہیں یا چوری ہو جاتے. ایک کام کیجئے، وہ یہ کہ اس حیرت انگیز عمل سے جانور ہمیشہ نہیں لگے گی اور جانور ہمیشہ توانا تندرست بھی رہیں گے، کوئی فالٹ ٹائپ اس میں نہیں آئے. خاص کر کے جو حضرات بکریوں سے موتی دے رہا ہوں، وہ عمل یہ کہ نماز والی جو اذان ہے جو ہم سنتے ہیں زبردست مفید ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قربانی کے لیے جانور بے عیب اچھا صحت مند تنومند اور مناسب قیمت پر مل جائے اور آپ کے ساتھ کسی قسم کا دھوکے سے بچنے کے لیے حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتلایا ہے. نبی متی ساتھ رکھیں، یہ پڑھیں اللہم لا خلابہ KHILABAH خلابہ، اللہم لا خلابہ، یہ کثرت سے پڑھتے جائیں. بارہا کا آزمودہ ہے، ہر قسم کے عیب اور دھوکے سے آپ محفوظ رہیں گے. ایک جگہ ابھی 1 سال سے کم بکری کے منہ میں ڈپلیکیٹ اور نقلی دانت ڈاکٹر سے لگوایا جا رہا تھا.
بکرا 1 سال کے ہونے ضروری ہیں. لوگ عموماً دانت دیکھ کر لیتے ہیں، یہ علامت بتلائی گئی ہے، بعض ماہرین بتلاتے ہیں. تو 1 سال کی کم بکری ہے، ڈپلیکیٹ نقلی دانت ڈاکٹر سے لگوائے جا رہے تھے. بہرحال ایسی دھوکے بازی سے آپ بچے رہیں گے. آپ سے درخواست ہے جو ہے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، خوب پڑھیں. محترم سامعین، 2 باتیں بہت ہی اہم ہیں، آپ سے درخواست ہے دھیان سے سنیں. اگر ہم صحت، تندرستی، برکت و رحمت، رزق و دولت، عزت و بلندی کے خزانے پانا چاہتے ہیں، رحمت اللہ کی طرف سے رزق و دولت، عزت و بلندی، صحت و تندرستی ہم چاہتے ہیں، تو 2 کام کریں. مشاہدے اور تجربے کی بات ہے. تو اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ رزق بڑھتا ہی رہے، رزق چھن نہ جائے، تو محترم سامعین، آپ گوشت کے ہڈیاں استعمال کرنے کے بعد آپ کو انہیں پھینکو نہیں. کسی صاف اور محفوظ جگہ رکھ دو. گوشت استعمال کرنے کے بعد جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں اس کو پھینکو نہیں، کسی صاف اور محفوظ جگہ رکھ دو. رب کریم بے شمار نعمتوں سے نوازے گا. جو شخص بھی ہڈیوں کی حفاظت کرے گا، احتیاط کرے گا، تو رب کریم اس کی صحت، برکت، رزق، عزت کے خزانے دے گا. اس کے رزق کو بڑھاتے رہے گا، ان کا رزق نہیں چھینے گا، ان کی دعائیں قبول ہوں گی. اسے معمولی مت سمجھیے. کیونکہ کسی مخلوق کا وہ خیال کر رہا ہے، گویا ان کی دعوت کر رہا ہے. کھلانے کا کام یہ اللہ جل شانہ کا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ان کی دعوت کر رہا ہے. یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. اور حدیث پاک میں بھی بتلا گیا کہ ہڈیاں یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے. یہ ہڈیاں تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے. تو فرماتی ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے. یقین جانے محترم سامعین، احکر کے پاس ایسے واقعات آئے ہوئے. اگر کوئی طہارت کے لیے، استنجا کے لیے جاوے اور وہاں پر ہڈیاں وغیرہ گری ہوئی ہوں، جنات کھانے کے لیے آئیں اور وہاں پر یہ گندگی پھیلا، تو فوراً اس پر اٹیک کر دیتے، جنات کے ساتھ ہو جاتے ہوں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر کے تاکید فرمائی. اسی لیے جو ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کوئلے پر، ہڈیوں پر استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہڈیاں یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے، گندگی اس پر پھیلانے سے، ضائع کرنے سے روکا گیا. تو پہلا کام یہ کہ ہڈیاں استعمال کرنے کے بعد پھینکو نہیں، کسی صاف اور محفوظ جگہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، رکھ کر دعا کرو، الہی تیری جو بھی مخلوق یہ کھائے گی ان کو ہمارے حق میں دعاؤں میں لگا دینا. الہی تیری جو بھی مخلوق یہ کھائے گی ان کو ہمارے حق میں دعاؤں میں لگا دینا. دوسرا کام یہ ہے کہ بے زبان مخلوق جن کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی جلدی لگتی ہے، ان کے دعوت کا انتظام، ان کے لنگر کا انتظام ہے. ایک بدکاری عورت نے سسکتے کتے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. بدکار عورت کو جانور کی دعا لگ گئی، جنت کے فیصلے ہو گئے. ایک نمازی عورت بلی کو باندھ کر کھانے پینے سے روک دیا تو جانور کی بد دعا سے جہنم کے فیصلے ہو گئے. پرندے ہو، چرندے ہو، جو بھی ہو، ان کے لیے پانی ہے، دانوں کا انتظام، ہڈیوں کا انتظام، چھوٹے چھوٹے جو ذرات کا انتظام کرنے پر، اپنے چھت پر رکھنے پر زبردست اجر و ثواب بھی پائیں گے اور دعائیں بھی لیں گے. ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے. کسی دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے. اب یہ ہڈیاں ہو، پانی ہو، ان چیزوں کو رکھتے ہوئے کہو، کوئی سنے نہ سنے، اللہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں. آہستہ سے الہی ان کو ہمارے لیے دعا میں لگا دی. میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، میرا فلانا مسئلہ ہے، اللہ حل ہونے کے لیے ان کو دعا میں لگا دیجئے. بہت حیرت انگیز عمل ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیاں ضائع ہونے سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، آپ سے درخواست دھیان توجہ کے ساتھ اللہ کے نام پڑھے، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الحافظ یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ۔ محترم سامعین، منگل ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام سے نوازے جانے کی رات کہلاتی ہے۔ حدیث پاک میں دونوں عید کی راتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، جاگنے کی، عبادت کرنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی۔ وہ رات ہے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام سے نوازے جانے کی رات۔ انعام ملنے کے وقت اگر کوئی پڑا سوتا رہے تو کیسے انعام ملے گا؟ لہذا اس کے لیے انشاءاللہ 3 ساڑھے 3 بجے اعمال اور چہل درود پاک اور دعا ہوگی۔ رات میں آپ سبھی حضرات سے شرکت ہے، درخواست ہے آپ حضرات جو ہے اس میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ کچھ معاملات اس دن ہوں گے رات میں اور دعا بھی ہوگی۔ کچھ نام یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ حاجی مبارک ملا صاحب، ان کی ساس محترمہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طرح ساتارے سے مرحوم عثمان غنی اکرم خان صاحب، اور اسی طرح ہمارے اتھنی شہر سے مرحوم خلیل احمد تامولی، ان کے انتقال ہوئے۔ سب کے ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ پاک ان کے بال بال مغفرت فرمائے، ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین کے اندر پہنچائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ماضی ایم ایل اے جناب ڈونگر گاؤں صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی نصیب فرمائے، انہیں دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرمائے۔ محترم حضرات 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ترشی پڑھیں، دعا ہوگی۔
سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من السجن والقيد والسود اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم في الأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے تمام گناہوں کو معاف فرما دے الہی گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی عزت آبرو جان مال ایمان عقیدات کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس مجلس کو بے حد قبول فرما دے اللہ اس لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذخیر آخرت بنا دے الہی ان راتوں کے خیر کے خزانے رحمت کے خزانے راحت کے خزانے برکت کے خزانے سلامتی کے خزانے نور کے خزانے عافیت کے خزانے سکون کے خزانے صحت کے خزانے ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو والدین کو بھائی بہنوں کو الہی ان سامعین کو امت میں سے ہر ایک فرد کو ساری انسانیت کو اپنی شان نصیب فرما محرومیت سے حفاظت فرما الہی محرومیت سے حفاظت فرما ہر آنے والے مصیبتوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے ہر ٹینشن ہر دکھ درد سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے اس کورونا کے قہر کو ختم فرما دے اپنے اے اللہ کرم سے ختم فرما دے اپنے قہر غضب غصے سے ہم سب کی ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما پوری حفاظت فرما الہی رحم کا کرم کا عافیت کا فضل کا معاملہ فرما دے ان راتوں کی ان دنوں کی قدر دانی کے ہمیں توفیق نصیب فرما جم کر اس میں عبادت کر کے اسے اصول کرنے والا بنا دے الہی ہمارے اساتذہ مشائخ والدین بھائی بہنوں متعلقین عورتوں بچوں سب کی حفاظت فرما اے اللہ جادوئی جناتی اثرات سے اے اللہ عاملین علوی اور سفلی کی شرارتوں اظہار رسانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما الہی کسی کو جن نے ستا رکھا ہے کسی کو جادو نے ستا رکھا ہے کسی کو پڑوسی نے ستا رکھا ہے اے اللہ سب کے پیشانے کے بال تیرے دستے قدرت میں ہیں سب کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما پوری حفاظت فرما اے اللہ پوری حفاظت فرما ہمارے خواتین و بہنوں کو رابعہ بصریہ صفت بنا دے عفت و عصمت والی زندگی انہیں نصیب فرما انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے الہی انہیں حیا اور غیرت کا المادہ نصیب فرما اپنی ذمہ داری کا احساس انہیں نصیب فرما دے الہی ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے حقیقی مسرتوں سے
مالا مال فرما، تلخیوں کا شکار بننے سے پوری پوری حفاظت فرما، ہر طرح کی ہمیں خوشیاں خوشحالیاں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں جنت والی خوشیاں نصیب فرما دے، زیادہ سے زیادہ الہی تیری مرضیات پر چلا کر ہمیں نامرضیات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری ہماری مغفرت فرما دے، بھرپور ہماری مدد فرما، ہمیں عافیت والا مال نصیب فرما، ہمیں عافیت والی لقمے اور لمحے نصیب فرما، ہمیں عافیت والی گھڑیاں نصیب فرما، الہی عافیت والی صبحیں، عافیت والی شامیں ہمیں نصیب فرما، شب جمعہ روز جمعہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما کر جم کر اس میں عبادت کرنے کے فیصلے فرما دے۔ الہی ہمارے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار اور گفتار، بری عادت و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے، الہی برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنے شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے صدقہ جاریہ، ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہے اس کو پوری امانت و دیانت سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہم سب کے لیے، ہماری اولاد نسلوں کے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے حلال وسائل نصیب فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو جوڑ نصیب فرما، پریشان حالوں کے پریشانوں ختم فرما دے۔ اے اللہ اس سلسلے کو بے حد قبول فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، تندرستی نصیب فرما، ان کی کمزوری کو دور فرما دے، والد صاحب کو تندرستی نصیب فرما، والدہ کو تندرستی نصیب فرما، بھرپور ان کی مدد فرما، ان کے سائے کو ہمارے اوپر تاجر قائم رکھ، الہی ان کی زندگی سے منتفع ہونے کے فیصلے فرما دے۔ الہی جن کے والدین اے اللہ انتقال کر چکے ان کے بال بال مغفرت فرما دے، ان کی روحوں کو اللہ اعلیٰ علیین کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، دنیا اور آخرت کے بھلائی سے مالا مال فرما۔ الہی جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق کو احسانات ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہماری قربانیوں کو بے حد قبول فرما، جن جن پر قربانی واجب ہو چکی ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، کسی قسم کی بلائیں مصیبتیں پریشانی آنے سے حفاظت فرما، ہمارے اکابرین کی عمروں کو دراز فرما، اس ملک کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے محلوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنے خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس شہر کو علماء ربانی، علماء حقانی، اہل دل خاصان حق مقبولہ نے الہی کا اسے مرکز بنا دے۔ اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، تمام مدارس، مکاتب، خانقاہوں، مسجدوں، تبلیغی مرکزوں کی پوری پوری حفاظت فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ہمیں حسن اخلاق، حسن تدبیر، حلم و صبر علی نعمتوں سے مالا مال فرما، اپنے اپنے حاجتیں اللہ پاک سے طلب کریں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔